الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبعد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عن رسول علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی کہ ہم آج یہاں پر بیٹھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ سکھا رہے ہیں، الحمدللہ۔ آج جو آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں، پچھلے ہفتے ہم لوگ آئے تھے تو غالباً اخلاق کے متعلق کچھ باتیں بتائے تھے۔ اس بار ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ریا اور سماع کا بیان لے کر۔ ابھی انشاءاللہ میں آپ کے آگے اس کی وضاحت کروں گا کہ ریا اور سماع کیا ہے۔ پہلے آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، اور سماع یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے یا اس لیے پڑھے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو اچھا کہیں گے، یہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کی عبادت کے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ یعنی اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنے مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میہ برسے اور وہ اس کو بالکل صاف کر دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ رب العزت ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی صرف تنہا رب کی عبادت کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ریا نہ کرے کہ وہ ایک قسم کا شرک ہے، اور فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگنے نہیں دیتے۔ اور فرماتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ عز و جل پر ایمان لاتے ہیں اور نہ پچھلے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو برا ساتھی ہوا۔ احادیث میں اس کی مذمت ہے، بہت ہیں، بعض ذکر کی جاتی ہیں، سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا شرک اصغر کیا ہے چیز ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ریا ہے، یعنی دکھاوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شرکا میں شرکت سے بے نیاز ہوں، یعنی پاک ہوں۔ جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شریک کیا، میں اس کو شرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا، یعنی اس کا کچھ ثواب نہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فرماتا ہے میں اس سے بری ہوں، وہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے عمل کیا۔
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ عز و جل اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ اسے ریا کی سزا دے گا۔ امام احمد نے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ روئے، کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ یاد آ گئی، اس نے مجھے رلا دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ فرمایا ہاں، مگر وہ لوگ آفتاب و مہتاب اور پتھر اور بت کو نہیں پوجیں گے، بلکہ اپنے اعمال یعنی مال میں ریا کریں گے۔ اور شہوت خفیہ کے یہ ہے کہ صبح کو روزہ رکھے گا پھر کسی خواہش سے روزہ توڑ دے گا۔ ریا اور دکھاوا بندے کے اعمال تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس لیے جو بھی عمل کیا جائے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت ساتھ کیا جائے تاکہ نیک عمل قبولیت کے شرف حاصل کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ریا اور دکھاوے کے متعلق مسائل پر گفتگو ہوگی۔ حضرات گرامی، آج کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے؟ بتائیے، جنت کے لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، وہ تمام عبادتیں جو ہیں یہ جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں، دوزخ سے نجات پانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہ جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک ہیں، یہ جو ہیں یہ جو اسباب بنیں گے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو جنت ہماری ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ریاکاری تھی کہ لوگ آج کل زیادہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں نماز۔ جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے دیکھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو لمبا کر دیے، اپنے رکوع کو لمبا کر دیے، لمبی دیر تک کھڑے رہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بڑا نمازی ہے۔ تو یہ اس عبادت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ جس کے لیے کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، کیونکہ نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ کی نیت یہ رہے گی کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز ہے، ورنہ پھر آپ کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ اسی طرح اب ہمارے معاشرے میں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہمیں بھی، یہ لیکن کہیں اچانک سے آ گیا تو آپ اس کا بھی خیال رکھیے۔ بہت لوگ ہوتے ہیں ارے یار آج کیسے نماز میں چلے آئے، ہے نا، اس کو آپ شرمندہ کر دیتے ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آتا ہے، کبھی نہیں آتا، شاید آج آ گیا، تو آپ اس کی تعریف کیجیے، ماشاء اللہ آج اللہ نے آپ کو توفیق دی، ہے نا، اس کی تعریف کیجیے، نہ کہ اس کو شرمندہ کیجیے۔ اور جو بھی عبادت کیجیے آپ، جیسے خاص طور پہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھیے ہم نے 100 روپے دیے، ہے نا۔ تو یہ دکھاوا کرنا یہ گویا کہ آپ کی عبادت کو زائل کر دے گا، ہے نا۔ تو دکھاوا کر کے کوئی بھی کام نہ کریں، نیک کام کریں۔ اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو آپ، حضور نے فرمایا صدقہ ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج کل کیا ہے کہ آج کل لوگ ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، دیکھیے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے نا۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ آپ حضرات کو اس کے متعلق کچھ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔